ناظرین، ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جس کے مطابق جنوری سے لے کر جون تک 6 ماہ کے دوران پاکستان میں 1304 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سر فہرست ہے پاکستان کا صوبہ پنجاب، جہاں پر چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 652 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر صوبہ سندھ کا، جہاں پر 458 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ صوبہ سرحد میں 51 واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے صوبہ بلوچستان کا نمبر، جہاں پر چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تعداد جو ہے وہ 32 ہے۔ آزاد کشمیر میں 18 واقعات ہوئے ہیں۔ صوبہ گلگت بلتستان میں 3 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ خطرناک حد تک بات یہ ہے کہ اسلام آباد وفاقی دارالخلافہ ہے، وہاں پر 6 ماہ کے دوران 90 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ 12 بچیاں ایسی ہیں جن کو مدرسہ جات میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنوری 2019 سے لے کر جون 2019 تک جو 1304 واقعات رونما ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے، ان کی اوسط نکالیں تو وہ بنتی ہے 7 سے زائد بچوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ سال 2017 میں 1746 واقعات رونما ہوئے تھے۔ اسی طرح 2018 میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 2327 واقعات رونما ہوئے تھے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات جو ہیں عموماً درج ہی نہیں ہوتے۔ اس میں ثقافتی اثر بھی ہے، ہمارا تہذیب کا بھی ایک عمل دخل اس میں شامل ہے، لوگوں میں شرم و حیا کا بھی ایک عمل دخل شامل ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اسے رپورٹ تک نہیں کراتے، کسی تھانے تک نہیں جاتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، بدنامی اور بے عزتی کے ڈر سے۔ ناظرین، جس بھی بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے بچپن میں، اس بچے کی نفسیات پہ ساری زندگی اس کا عمل دخل رہتا ہے، بچے کی شخصیت میں بگاڑ آتا ہے اور بچہ ساری زندگی اس دکھ کو لے کر جوان ہوتا ہے۔ ناظرین، ان 1304 واقعات میں جو اس رپورٹ میں درج ہیں، اس میں 729 بچیاں ہیں 6 سے 10 سال کی یا 11 سے 15 سال کی بچیاں ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 575 بچے ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی کے یہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ رواں سال جنوری سے لے کر جون 2019 تک 1304 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں 729 بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور 575 چھوٹے بچے ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ گزشتہ چند روز سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیب کے پر کاٹنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ حکومتی جماعت کے ارکان ہوں یا اپوزیشن کے اراکین، تمام اس بات پر متفق ہیں کہ نیب کے اختیارات میں کمی لائی جائے۔ گزشتہ روز سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں ایک ترمیمی مسودہ فاروق ایچ نائک صاحب نے پیش کیا، جسے تمام جماعتیں، اپوزیشن اور حکومت کے ممبران جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں شامل تھے، انہوں نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس ترمیمی مسودے کے مطابق اب چیئرمین نیب کے پاس گرفتاریوں کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب نیب کسی بھی شخص جس پر الزام لگے گا اسے گرفتار نہیں کر سکے گا۔ اس مسودے کے مطابق حراستی تفتیش کا اختیار نیب کے پاس اب نہیں رہے گا۔ پلی بارگین کا اختیار جو پہلے نیب کے پاس ہوتا تھا اب وہ عدالت کے پاس ہوگا۔ اسی طرح سے ملزمان کو ضمانت دینے کا اختیار اب احتساب عدالت کے پاس ہوگا۔ نیب کے اس ترمیم مسودے میں اس بات کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس ترمیم کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ جب تک ریفرنس دائر نہیں ہوتا تب تک نیب کے افسران ان الزامات کی تفصیل کو میڈیا کے سامنے شیئر نہیں کریں گے، ان تفصیلات کو لیک نہیں کریں گے۔ کسی بھی شخص جس پر الزام لگتا ہے اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک اس کے بندے کے خلاف یا اس شخص کے خلاف نیب ریفرنس دائر نہیں کرتا۔ اور اہم ترین شک جو ناظرین اس مسودے میں شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم بدعنوانی کا جو مقدمہ ہوگا وہ اب نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوگا۔ صوبائی محکمہ انسداد بدعنوانی جو ہے اب وہ 50 کروڑ سے کم کے جو مقدمات ہوں گے وہ صوبائی محکموں کی دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ اگست کے مہینے کے آخر میں وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی زیر صدارت ہوتا ہے۔ اس میں حکومتی وزراء جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب کی تفتیش جو ہے وہ بے ہنگم اور بے قابو ہوتی ہے اور نیب کے پاس وائٹ کلر کرائم کی تفتیش کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان حکومتی وزراء کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب کے جو چھوٹے افسران ہیں وہ کرپشن کے مقدمات کی تفتیش کے دوران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ حکومتی وزراء کا اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ نیب کے اختیارات میں کمی لائی جائے۔
اور اس وقت جو ہماری ذرائع نیب کے ذرائع نے جو ہمیں تفصیلات بتائی ہیں ان کی تصدیق حکومتی جماعت کے اراکین بھی کر رہے ہیں کہ حکومت کے وزراء اور اراکین جو ہیں وہ بھی ایک ترمیمی مسودہ عنقریب اس کا اعلان کرنے والے ہیں، وہ پیش کرنے والے ہیں جس کے مطابق نیب کے اختیارات میں کمی تجویز کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو ترمیمی مسودہ اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، اب یہ سینٹ کے ایوان بالا جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر پیش ہوگا، وہاں سے منظوری کے بعد اس مسودے کو قومی اسمبلی میں حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، جب ہماری نیب ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب کوئی بے لگام ادارہ نہیں ہے، نیب بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے، حکومتی جماعت کے اراکین بھی نیب کی زد میں ہیں اور اپوزیشن کے اراکین بھی نیب کے نشانے پر ہیں، اور دونوں جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اب نیب کے اختیارات کھٹکنے لگ گئے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ نیب کے پاس اگر اختیارات ہوں گے تو وہ کسی وقت بھی کسی کو نشانے پہ اپنے ٹارگٹ کر سکتا ہے اور اپنی تفتیش میں رکھ کے اس سے تفتیش کر سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتی جماعت کے اراکین ہوں یا وزراء ہوں ان پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں، اور اپوزیشن کے اراکین جو کہ ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں ان پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں۔ اب آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ نیب کے اختیارات میں کمی لائی جاتی ہے یا یہ جو مسودے اب پیش کیے جا رہے ہیں اپوزیشن یا حکومتی جماعت کی طرف سے تو اس میں کتنی حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں یا ان کو یہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کے نام پر اقتدار میں آئی، تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر جو ہے اس وقت ڈنگ ٹپاؤ پروگرام پہ چل رہا ہے۔ گزشتہ حکومتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی پاکستان کے انرجی سیکٹر کو اس کے قبلہ ٹھیک کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی ہو جسے OGDC کہا جاتا ہے، PSO ہو، SNGPL ہو، SSGCL ہو، PLTL ہو، PLL ہو یا 11 ڈسکوز پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہوں یا 4 جن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، پاور جنریشن کمپنیز جسے کہتے ہیں، وہاں پہ 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، کوئی ان کا سربراہ نہیں تعینات کیے جا سکے۔ ابھی تک یہ جو ادارے ہیں انرجی سیکٹر کے جن کا پاکستان کی ملکی معیشت، پاکستان کے کاروبار اور عام آدمی کی معیشت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ان کے سربراہان کی تقرری میں اب تک ہمیں ناکام نظر آتی ہے۔ بجلی اور گیس کے بل ان کمپنیوں کی پرفارمنس کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کمپنیوں کی پرفارمنس میں ایفیشنسی ہو، بہتر کارکردگی ہو تو عوام پر کم سے کم بوجھ پڑتا ہے، اگر ان کی خراب کارکردگی ہو تو اس کا بوجھ عوام کے کاندھے پر لاد دیا جاتا ہے۔ بجلی کے فی یونٹ کی قیمت اگر اس کا اندازہ لگائیں یا گیس کے بلوں کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں عوام پر اضافی بوجھ لاتا جا رہا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو چاہیے کہ انرجی سیکٹر کے جو سربراہان ہیں، مختلف اداروں کے جو سربراہان ہیں، ان کی تقرری کو جلد سے جلد عمل میں لائے، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں ہیں، ان کا جو ویژن ہے، اس پر عمل درآمد تبھی ممکن ہو سکے گا جب تک وہ ان اداروں کے جس میں OGDCL ہے، PSO ہے، SSGCL ہے، SNGPL ہے، جب تک یا جنکوز ہیں یا پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہیں، 11 پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہیں، اگر ان کے سربراہان مقرر نہیں کرتی، پاکستان تحریک انصاف جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ جلد سے جلد انرجی سیکٹر کے ہیڈز کی تعیناتی عمل میں لائے تاکہ عوام پر اس کا جو اثرات ہیں وہ مثبت ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اپنے ویژن پر عمل درآمد کرانے میں آسانی ہو۔